حي على الفلاح. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الخلق واکرم المرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کی اصلاح کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے سلسلہ وار اس پروگرام کے تقریباً 28 کے قریب اقساط ہو چکی ہیں، تو اب اس کے 30 حصوں میں سے آخری 2 حصوں میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے 2 مقامات میں سے جو کہ تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہیں، قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کر لیں، تاکہ قرآن مجید سے اپنے نفس کی اصلاح کیسے کرنی ہے ہم اس کو بھی کسی انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ سورہ مومنون کی شروع کی جو آیات ہیں، 18ویں پارے میں پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندہ مومن کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ اور سورہ مومنون کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، اللہ کے جو مومن بندے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، یعنی سکسیسفل ہے۔ ایک کامیاب ہونے کا ہمارا تصور ہے کہ کامیاب کون ہے؟ جس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، اچھی ملازمت ہو، اچھا اس کا سوشل سٹیٹس ہو، دنیا کی آسائشیں ہوں۔ ایک کامیابی کا معیار اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی کتاب کی نظر میں ہے، تو وہ یہاں پہ قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ تو یہاں پہ مومنوں کی کچھ صفات بیان ہوئی ہیں، یہ ان ٹوٹل یعنی کل ملا کر 6 صفات ہیں۔ جن لوگوں میں یہ 6 صفات ہوں ان کو قرآن مجید مومن کہتا ہے۔ نہ صرف مومن کہتا ہے بلکہ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور تیسرا سرٹیفکیٹ یہ بھی دے دیا کہ یہ جنتی ہیں، صرف جنتی نہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو اب قرآن کے سرٹیفکیٹ سے بڑھ کے کس کا سرٹیفکیٹ ہوگا؟ اگر ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں یہ 6 صفات پیدا کر لیں، یہ کوالٹیز لے آئیں، تو گویا کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہم مومن بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، اور جنتی بھی ہیں، جنت کے وارث بھی ہیں۔ یعنی اللہ نے ان لوگوں کے لیے گویا جنت لکھ دی ہے، جنت الفردوس کو اللہ نے ان کا مقدر بنا دیا ہے کہ جن مومنوں میں یہ 6 صفات ہوں۔ اور وہ 6 صفات کیا ہیں؟ ان کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کہا کہ ان صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے، یعنی مومنوں کی، کہ مومن وہ ہیں اور کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اظہار کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے پڑھنے والے ہیں۔ تو نماز کے خشوع اور خضوع پہ ہم نے مستقل طور پہ گفتگو کی تھی۔ نماز کا خشوع اور خضوع کیا ہے؟ کہ آپ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، نماز میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف مبذول رہے، نماز میں آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، نماز کو ایسے پڑھا جائے کہ جیسے اللہ اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے یا بندہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی امیج
کوئی شکل و صورت اپنے ذہن میں لے آئے، بلکہ یہ مراد ہے کہ اگر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا تو اس کے اوپر جو ڈر کی کیفیت طاری ہوتی، جو خشیت کی کیفیت طاری ہوتی، یا اگر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا اور اس کے دل میں اللہ کی ذات کے لیے جو محبت پیدا ہوتی، تو اس محبت کی کیفیت کے ساتھ اور اس خشیت کی کیفیت کے ساتھ وہ نماز ادا کرے۔ یہ نماز خشوع اور خضوع والی نماز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے پہلا خیر، سب سے پہلی نیکی جو میری امت میں سے اٹھا لی جائے گی، یعنی اکثر لوگوں میں سے اٹھا لی جائے گی، وہ خشوع اور خضوع ہے۔ بھری جماعت میں تم کو ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا کہ جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ ہر کوئی اپنی دنیا کے کاموں میں، اپنی دنیا کی سوچوں میں غرق ہو کر، ڈوب کر نماز کی رسم ادا کر رہا ہوگا۔ تو وہ نماز جو انسانوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آتی ہے، جو ایک بندہ مومن کو صحیح معنوں میں مومن بنا دیتی ہے، وہ خشوع اور خضوع والی نماز ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور اللہ کے مومن بندے کون ہیں؟ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، جو بیہودہ کاموں سے، لغو یعنی میننگ لیس، بے معنی کام، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بینیفٹ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی کچھ کام تو ایسے ہیں جو نیکی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، دین کے کام ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں ان کا اجر و ثواب ملے، آخرت میں ان کا بدلہ ملے۔ اور کچھ کام ایسے ہیں جو بظاہر دنیا کے کام ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، ان کاموں کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ہمارے دین کا ہی تقاضا ہے، دین کا ہی حکم ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت کا ضیاع ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، نہ اس میں آخرت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ اللہ نے دنیا کے لیے کام کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن وقت ضائع کرنے سے ضرور منع کیا۔ تو ٹائم از گولڈ، وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ مومن کی زندگی ایک سنجیدہ آدمی کی زندگی ہوتی ہے جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں یا کچی آبادیوں کا کلچر ہوتا ہے کہ لوگ سنوکر کے اوپر، بیلیٹ کلب کے بعد تھڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تاش کے پتوں میں صبح سے لے کے شام تک اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ماڈرن کلچر کے اندر اس کی مثال لینا چاہیں، جیسے براؤزنگ میں گوگل پہ بیٹھے ہیں، پیج پہ پیج کھولے چلے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ چیٹنگ کے اندر، میسیجنگ کے اندر، سوشل میڈیا پہ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ پہ کتنا وقت ضائع کیا جاتا ہے، بے حساب وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ تو وقت کے ضیاع سے بچیں، یعنی سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، براؤزنگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بامقصد براؤزنگ ہونی چاہیے، بامقصد بیٹھنا چاہیے، کسی مقصد کے تحت کوئی تعمیری کام آپ کر رہے ہوں، کچھ سوسائٹی کی آپ اصلاح کر رہے ہوں، کچھ ایسا آپ شیئر کر رہے ہوں، پوسٹ کر رہے ہوں کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہو، سوسائٹی کا بھی بھلا ہو رہا ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ لغویات سے، بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں، تو یہ مومن ہیں، یعنی اپنا وقت ضائع کرنے سے بچتے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور تیسری صفت کیا بیان فرمائی؟ کہ جو لوگ مسلسل اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے تزکیہ پہ کاربند رہتے ہیں، یعنی مسلسل اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، مسلسل اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ پاک کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرتے رہتے ہیں، پاک کرنے سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ اپنے مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ تو نفس کو پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنے بارے میں سوچتے رہنا، غور و فکر کرتے رہنا کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، پھر ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے محنت کرنا، ایفرٹ کرنا، مجاہدہ کرنا۔ اور یہ بھی ہے کہ میرے اندر کون سے اخلاق ہیں، یعنی اچھے اخلاق جو میرے اندر نہیں ہیں، ان اخلاق کو اختیار کرنے کے لیے، ان اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، ایفرٹ کرنا۔
تو یہ ہے اپنا محاسبہ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کرنا. روزانہ رات کو بیٹھ جائے، سوچے میں نے دن بھر میں کیا کیا، کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، جو غلط تھا آئندہ یہ نہیں کروں گا. یہ ہے کہ مسلسل سوچتے رہنا اپنے بارے میں، اپنی خامیوں کے بارے میں، اپنی کوتاہیوں کے بارے میں، اپنے قلب کی اصلاح کے بارے میں. پھر اپنے دل کی اصلاح کرنا، دل کی اصلاح کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق. عبادت کی اصلاح کرنا، عبادت کی اصلاح کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق. اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے مال کا تزکیہ کرنا، مال کو پاک کرنا. یعنی جب مال میں سے کچھ رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کی جاتی ہے، ڈونیٹ کی جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. تو مال کو بھی پاک کرتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس کی جو پاکی ہے، نفس کی جو اصلاح ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں. تو گویا کہ مال کو خرچ کرنا یہ نفس کی اصلاح کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا ٹول ہے. مال کی محبت نفس کی بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے. مال کی محبت کی وجہ سے لالچ ہے، ہوس ہے، ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے. اور جب آپ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اب یہ مال کی محبت کم پڑتی ہے، کمزور پڑتی ہے، اور اللہ کی محبت جو دل میں موجود ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو اب آپ کے نفس کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے. تو گویا مال کو خرچ کر کے اپنی اصلاح کرنا، یا اس کے علاوہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے سے، اپنے محاسبے کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنا، جس طرح سے بھی ہو وہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ سے بے فکر نہیں ہو جاتے، جس حال میں بھی ہوں، جس لیول میں بھی ہوں، شاگرد ہوں یا استاذ ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں یا ٹیچر ہوں، مرد ہو یا عورت ہو، جوانی کی عمر میں ہو یا بڑھاپے کی عمر میں ہو، ہر حال میں وہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون. اور چوتھی سے یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرتے ہیں. ایڈلٹری میں نہیں پڑتے، ایڈلٹری کو کمٹ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، بے حیائی کے کاموں میں نہیں پڑ جاتے. تو قرآن نے تو یہاں تک کہا ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا کرو نہیں، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کرنا تو برائی ہے ہی ہے، وہ تو حرام ہے ہی ہے. اس کے قریب جانے والے جو رستے ہیں ان پر چلنا اس سے بھی منع کر دیا، کیونکہ جو ان رستوں پہ چل نکلا تو وہ اس تک پہنچ جائے گا. تو وہ لوگ اپنی ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. ہاں، جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کی جو لونڈیاں ہیں، یہ دو ایکسیپشنز ہیں. اب لونڈیاں تو اس وقت ہوتی تھیں، اب تو وہ لونڈی کا دور بھی گزر گیا، اب تو صرف بیوی کی ایکسیپشن باقی رہ گئی. ان سے اگر وہ اپنی خواہش پوری کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. فإنہم غیر ملومین، اللہ ان کو کوئی ملامت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے خواہش پوری کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن خواہش پوری کرنے کے جائز رستے بتا دیے. ان رستوں سے پورا کر لو گے تو ٹھیک ہے. ان کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. ہاں، جو ان کے علاوہ کسی اور رستے سے اپنی جنس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیں تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. ایک وہ چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرو، چغلی، غیبت، گالم گلوچ، لان تان یہ نہ کرو. اور دوسری وہ چیز جو تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا کی مرتکب نہ ہو. تو جو شخص یہ مجھے ضمانت دے دے کہ میں ان دو چیزوں کا صحیح استعمال کروں گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور پانچویں صفت کیا بیان فرمائی اپنے مومن بندوں کی، کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. امانت یعنی کسی نے ان کے پاس کوئی چیز رکھوا دی تو اس کو بعینی ہی واپس کرتے ہیں. اور امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے پاس چیز رکھوا دی، بلکہ امانت یہ بھی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، سرکاری ملازم ہیں،
اور آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، کوئی اختیار ہے، تو اس اتھارٹی کا غلط استعمال، اس اختیار کا غلط استعمال، مس یوز، یہ بھی خیانت ہے۔ تو کرپشن کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب خیانت میں آتی ہیں۔ تو والذین ہم لاماناتہم، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو پورا کرتے ہیں، اگر ان کے پاس اختیارات ہیں تو ان کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے، ان اختیارات کو صحیح طور پر ایکسرسائز کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیتے ہیں، لوگوں پہ ظلم نہیں ہونے دیتے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سیکٹری ہے تو اب لوگ اس کے دفتر کا چکر کاٹ رہے ہیں، اب اس کے پاس اختیارات ہیں، کسی غریب مسکین کی فائل پھنسی ہے اور وہ اس کے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اگر کوئی تھانے دار ہے تو اس کے پاس ایک اتھارٹی، ایک اختیار ہے، اب اگر کسی غریب کی کوئی بائک چھین لی گئی ہے یا چوری ہو گئی ہے، اب وہ FIR کٹوانا چاہتا ہے تو وہ نہیں کاٹ رہے، تو اب یہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی امانت، یعنی وہ عہدہ ان کے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ وعہدہم، اور اپنے وعدوں، اپنی کمٹمنٹس، کسی سے پرومس کر لیا، کمٹمنٹ کر لی، اس کو پورا کرتے ہیں۔ کمٹمنٹ سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے وعدے کا لفظ استعمال کیا ہو کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، نہیں، کمٹمنٹ کا مطلب کمٹمنٹ ہے، آپ کی کسی سے بات چیت ہو گئی ہے اور اگر اس کا انداز اور اسلوب ایسا ہے کہ بات پکی ہے تو سمجھیے یہ کمٹمنٹ ہے، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بندہ مومن کی نشانی ہے، وہ اپنے وعدے سے پھرتا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ نشانی بتائی ہے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب معاہدہ کرتا ہے دھوکہ دے جاتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب پرومس کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو پھٹ پڑتا ہے، لڑائی جھگڑے میں اس کو اپنے اوپر قابو نہیں رہتا، جیسے منہ سے جو ہے وہ جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، غصے سے انسان کی آواز بند جاتی ہے، یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس کو قاضی بنا دیا گیا، جج بنا دیا گیا، فقط ذبح بغیر سکین، اسے تو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے جج بن جانا، قاضی بن جانا۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر رہا ہوں تو یہ ایسی ہے جیسے اس نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا، تو مارا گیا۔ تو عہدے ایک ذمہ داری ہیں، ایک امانت ہے جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو دی گئی ہے، اللہ کے بندوں کے بارے میں، کہ وہ اس امانت کا صحیح استعمال کریں۔ اور آخری اور چھٹی صفت کیا بیان فرمائی؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نمازوں کو ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز تو پڑھی نہیں جاتی، مشکل لگتی ہے تو باقی 4 وقت کی نماز پڑھ لی، ایسا نہیں۔ یا یہ نہیں ہے کہ نماز قضا کر دیتے ہیں، نہیں، نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے سفر پہ بھی نکلنا ہو تو پہلے سے دیکھتے ہیں، ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ میری نماز فوت تو نہیں ہو جائے گی، فلاں نماز میں کس طرح سے کیسے ادا کروں گا کہ میری نماز فوت نہ ہو، قضا نہ ہو۔ تو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں کہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، انہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ تو یہ 6 صفات اللہ عز و جل نے بیان فرمائی۔ اب ان 6 صفات میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی صفت بھی نماز کے بارے میں، آخری بھی نماز کے بارے میں۔ پہلی نماز کے خشوع اور خضوع کے بارے میں، یعنی نماز کی باطنی کیفیت، اندر جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اندر کی حالت کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، خشوع اور خضوع کی کیفیت۔ اور دوسرا جو آخر میں سب سے بیان فرمایا وہ نماز کی ظاہری حالت، اس کا ظاہری سٹرکچر، اس کی حفاظت کرنا کہ نماز کو ضائع ہونے سے بچانا۔
اور پھر نماز کو ٹھہر ٹھہر کے سکون سے اعتدال سے پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ سجدہ کیا تو جیسے کوے کی طرح ٹھونگے ماری، یا رکوع سے سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوئے تو دھڑم سے سجدے میں گر گیا. نہیں، سکون سے اعتدال سے نماز ادا کرنا، تو وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر یہ پہلی اور آخری صفت جو کہ نماز کی ہے، گویا اللہ نے این سرکل کر دیا، نماز کے درمیان میں 4 صفات بیان فرما دیں، شروع اور آخر کی 2 نماز کی صفات کے درمیان میں 4 دوسری صفات بیان کر دیں. تو اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے گا، یعنی اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو، ظاہری صورت کو بھی اور اس کی خشوع اور خضوع والی کیفیت کو بھی، تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے، نماز کو صحیح کرنے کی برکت سے، اس کے درمیان کی جو 4 صفات ہیں از خود پیدا فرما دیں گے. فرمایا کہ جس کے اندر یہ 6 صفات پیدا ہو جائیں تو یہ بندہ مومن ہے. یہ اصل میں ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ. یہ وہ ہے جس نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو مومن بنا لیا ہے. تو سب سے بہتر مومن سب سے بہتر انسان ہے، سب سے بہتر مسلمان سب سے بہتر انسان ہے. تو انسانیت اپنی بہترین صورت میں اسلام کے اندر موجود ہے، بشرطے کہ لوگ اسلام پر عمل پیرا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپنی ظاہری شکل و صورت مسلمانوں والی بنائی ہوئی ہے، اب وہ اسلام کی اخلاقی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کر رہا، تو آپ کہیں کہ مسلمان کیسے بہتر انسان ہو سکتا ہے. نہیں، اگر کسی مسلمان نے دین کے تمام پہلوؤں پر عمل کیا ہے، دین کی اخلاقی احکامات کو بھی پورا کیا ہے اور عبادت والے احکامات پہ بھی عمل پیرا ہے، تو وہی سب سے بہتر انسان ہے، وہی سب سے بہتر انسان. تو مسلمان اور انسان میں فرق کرنا یہ درست نہیں ہے. بہتر مسلمان اور بہتر انسان میں فرق یہ غلط ہے. بہتر مسلمان ہی بہتر انسان ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بہتر مسلمان ہو اور بہتر انسان نہ ہو. تو فرمایا جن کے اندر یہ 6 صفات ہوں تو وہ بہترین لوگ ہیں، وہ مومن ہیں. اور اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. تو یہ 6 صفات پیدا کرنے کے لیے سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز کے اوپر محنت کریں، بقیہ صفات کے اوپر بھی محنت کریں، تو انشاءاللہ سے اللہ کے فضل سے یہ صفات آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو خواب میں دیکھا، یعنی اللہ کو بہترین صورت میں خواب میں دیکھا. اللہ عز و جل نے مجھ سے کہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ عز و جل نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو علم ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے، یعنی اللہ کی اعلیٰ مجلس کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے درمیان کیا کیا اختلافات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے نہیں معلوم. تو اللہ عز و جل نے اپنا ہاتھ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اب اس کی کیا کیفیت ہے یا اس کی تفصیلات کیا ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھتے، کہ اللہ عز و جل نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ میری کمر پر رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی جو ٹھنڈک ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کی. پھر گویا کہ میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی. اور پھر مجھ سے سوال کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیں کہ مالائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں جھگڑا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مالائے اعلیٰ کے فرشتے 3 باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، کہ ان کا اجر و ثواب کتنا ہے. ان کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ نے ان 3 باتوں کا اجر و ثواب کتنا رکھا ہے. ایک یہ کہ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے رہنا، اور جب تک انسان بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے ایک فرشتہ دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما. دوسرا والمشی علی الاقدام الی الجماعت، جماعت کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانا، اس پہ اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے. مالائے اعلیٰ کے فرشتے اس میں جھگڑتے ہیں، معلوم نہیں کتنا اجر رکھا. پیدل جماعت کے لیے جانا. واسباغ الوضوء فی المقارب، اور یہ کہ مشقت کے وقت وضو کرنا،
سخت ٹھنڈا پانی ہے یا گرمیوں میں سخت گرم پانی ہے، اس وقت وضو کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں مالا اعلیٰ کے فرشتے جھگڑا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو یہ 3 کام کرتا ہو اگر اس کی وفات ہو جائے تو وہ خیر پر مرا ہے، اور کہا کہ اگر اس نے یہ 3 کام کرتی ہوئی زندگی گزر بسر کی ہے تو اس کی زندگی خیر پر گزری ہے۔ کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے جنت الفردوس کا، کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں جو لوگ یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ایک اپنی نماز کی اصلاح والی، ظاہر اور باطن کی اصلاح کر لیں۔ دوسرا لغو باتوں سے اراض کر لیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تیسرا اپنا تزکیہ کرتے رہیں، اپنی اصلاح کے لیے سوچ بچار کرتے رہیں، مال کو خرچ کر کے اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اور 5واں اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور 6 اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ 6 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا وارث بنائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔